الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور قرآن مجید میں جس طرح کہا گیا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو شروع بھی ہوا اور تیسرا روزہ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ پتہ چلا آج آخری دن ہے، آخری روزہ ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم ان ایام کو اس کی قدر کے ساتھ گزاریں، ان لمحات کو ہم قیمتی بنائیں اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر اصل میں کہتے ہیں قدر شناسی کو۔ اگر کسی کو کوئی بہت بڑی نعمت ملے لیکن وہ اس کی قدر نہ جانتا ہو تو وہ شکر کیسے کرے گا؟ ایک بچے کو آپ ہیرا دے دیں، وہ بچہ ہیرے کی قدر نہیں جانتا کہ لاکھوں روپے کا ہے، کروڑوں روپے کا ہے، تو وہ قدر بھی نہیں کرے گا۔ اس کو تو آپ اگر 1 روپے کی ٹافی دے دیں گے وہ خوش ہو جائے گا، اس ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھے گا اس کو۔ تو اسی لیے شکر کا معنی ہوتے ہیں قدر کرنا کسی چیز کی، اور شکر کب کرے گا آدمی؟ جب اس کی قدر ہوگی، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا یہ رمضان المبارک کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اس ماہ مبارک کا انتظار فرماتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اسی کے اعتبار سے ہے کہ 3 مہینے پہلے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو رمضان میں آخر کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے، اور ہمیں بھی گویا کہ سکھائی، ترغیب دی ہے کہ تم بھی مانگا کرو۔ تو بہرحال یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا آ چکا ہے ہم پر، اور اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مبارک ہے ان لوگوں کو جو اس مہینے کا حق ادا کرتے ہیں، کہ اس ماہ مبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، اس میں رات کو قیام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف میں 2 الفاظ آتے ہیں، من صام ومن قام، کہ جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور جس شخص نے رات میں قیام کیا، ایماناً و احتساباً، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ سارے اللہ معاف فرما دیتے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ صام یعنی روزہ رکھنا یہ تو فرض ہے، اور جہاں تک قامہ کا تعلق ہے، قیام کا تعلق، وہ نفلی چیز ہے۔ اگر آدمی اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس پر بڑا اجر و ثواب پائے گا، لیکن اگر اس نے تھوڑا قیام کیا، مثلا تراویح میں ہم جو قیام کرتے ہیں 1-1.5 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے ہمارا، زیادہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ شام کے مقابلے میں کام بہت تھوڑا ہے۔ سامہ تو آپ صبح سے رکھتے ہیں شام تک،
بعض اوقات 10 گھنٹے، بعض اوقات 11 گھنٹے، بعض اوقات 12 گھنٹے بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ یہ فرض ہے روزہ رکھنا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اس مہینے کو پائے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بلوغت کے ساتھ، تو اس پر یہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن جہاں تک قیام کا تعلق ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا، نفلی چیز رکھی ہے۔ لیکن قرآن مجید سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو بیدار رہا کریں، رات کو قیام کریں، مگر تھوڑا سا حصہ، تھوڑا حصہ سو لیا کریں، لیکن قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اور آگے کیا ہے؟ نصفہ او انقص، اور وہ قیام کتنا ہو؟ آدھی رات، او انقص، یا اس سے کچھ کم، اس کو آپ 1/3 کہہ لیجئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے 1/3 حصہ، منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لو، 2/3 رات۔ تو بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوا کہ رات کا جو قیام ہے وہ بھی طویل ہونا چاہیے، اگرچہ فرض نہیں کیا، لیکن قدردانی کا تعلق اس سے ہے، شکر گزاری کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ نے جب یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم تراویح جو پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو مزید اس میں قیام کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیں ترتیل کے ساتھ، اس طرح سے پڑھیں کہ گویا قرآن مجید نازل ہو رہا ہے ہمارے وجود پر، ہم اس کو اپنے اندر لے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قیام اللیل جو ہے، رات کا قیام، یعنی ویسے تو یہ تہجد کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے، اس میں یعنی باقی لوگوں پر بھی یہ فرض کے درجے میں تھے، لیکن بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، عام لوگوں کے حق میں یہ نفل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، آپ ہمیشہ تہجد گزار تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور حکم دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم کر لیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ زیادہ حصہ آپ قیام اللیل میں گزاریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کو جب قیام فرماتے تھے تو سورہ بقرہ پوری تلاوت کر لی، سورہ آل عمران پوری تلاوت کر لی، یہ سارے آپ جو ہے نمازوں میں پڑھتے تھے، پوری صورتیں، کوئی 2.5 پارے پر مشتمل ہے، کوئی 1 پارے پر مشتمل ہے، تو یہ ایسے ہی معمولی تو نہیں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرما دیا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو آپ داخل ہو جاؤ، تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے قدردانی کی بات کی، آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، تو مجھے بھی، میری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ میں اس کی قدر کروں، اور قدر یہ ہے کہ میں راتوں کو جاگ کر عبادت کروں۔ تو بہرحال میرے عزیزو، جس قدر بھی ہو سکے، یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری خوش قسمتی کہہ لیجئے، اصل تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی کہ یہ ماہ مبارک ہمیں مل گیا، ورنہ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اپنے سامنے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا، آج اس کا انتقال ہو گیا، کل اس کا انتقال ہو گیا، پرسوں اس کا انتقال ہو گیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور انہیں یہ رمضان نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھیے، اس پر شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اب اگلا سال ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، اس لیے جو حاصل ہے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کر دیا شروع میں کہ شکر کا مطلب ہے قدردانی کرنا،
اور قدردانی یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آپ نے شعبان کے آخری دن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا، خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک عظیم الشان مہینہ تم پر جلوہ فگن ہوا چاہتا ہے، سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، مبارک شہر ہے، وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ 4 چیزیں ہیں جن کی میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ کرو۔ 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تم نے کرنی، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں۔ چنانچہ پہلی چیز میں فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ معمولی درجے کا کلمہ نہیں، پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی کہ اللہ مجھے کچھ کلمات سکھا دیجیے کہ جن کے ذریعے میں دعا کیا کروں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معمولی درجے کی چیز سمجھا کہ لا الہ الا اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کوئی خاص کلمہ مجھے آپ عطا فرمائیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے، عام کلمہ ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے ساتھ یہ جز رہا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہر نبی نے دی ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، اور اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ تبدیل ہوتا رہا، لیکن پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا۔ یعنی سب نبیوں نے اس کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ذات ہے بس۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معمولی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معمولی نہیں ہے۔ 7 آسمان اور 7 آسمانوں میں جو مخلوق ہے اللہ کی، اسی طرح 7 زمینیں اور 7 زمینوں میں جو اللہ کی مخلوق ہے، اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کی، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو، تو جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہے وہی جھک جائے گا۔ اس کو معمولی مت سمجھو۔ البتہ اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ لا الہ الا اللہ ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عام کر دیا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی لا الہ الا اللہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے۔ وہ مائیں جن میں اللہ نے دین کا جذبہ رکھا ہے، اپنے بچے کے لیے کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ پہلا لفظ بولے تو اللہ بولے، جب وہ کلمہ زبان سے اس کے ادا ہو تو لا الہ الا اللہ بولے، اس کی وہ کوشش کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کلمہ عام ضرور ہے، لیکن ضرورت اس کی سب کو ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو ضرورت کی بعض چیزوں کو ہم نے عام کر رکھا ہے، جیسے ہوا ہے، ہوا انتہائی ضروری چیز ہے، اگر ہوا بند ہو جائے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا سمندری ہوائیں بند ہو جاتی ہیں تو کیا حال ہو جاتا ہے، آدمی کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، گھر تپنے لگتے ہیں اور برا حال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عام رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے، ہوا کو عام رکھا ہے۔ اگر لوگوں کے قبضے میں ہوتی تو اس طرح اور چیزوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس بھی لگے ہوئے، مختلف چیزیں ہیں، یہ ہوا کا معاملہ بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے کہ چلاتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں جب جیسی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ چلنے لگے تو انسان ہلاک اس سے بھی ہو جاتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس لیے اعتدال کے ساتھ جب چلتی رہتی ہے تو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی ہے، پانی بھی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ یہ بھی ضرورت کی چیز ہے اور اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے، اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیے۔
تو ہمیں اس ماہ مبارک میں ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ استغفار. استغفار بھی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. ہم تو اس کو رسمن پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ کہہ دیا. بعض اوقات ہم اپنی آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایسی استغفار بھی استغفار پڑتی ہے. دیکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ استغفار پڑھو لیکن دیکھتے نہ رہو. تو بہرحال استغفار ایسی دولت اور نعمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں. آدمی پر قرض ہے، پریشانی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، باغات میں کمی ہے، پھل نہیں آتے، استغفار کیجیے. سورہ نوح کے اندر اللہ نے اس کو بیان بھی فرما دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار اپنے اوپر لازم کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نہریں بھی عطا فرمائیں گے. تو بات یہ ہے کہ استغفار کے نتیجے میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن استغفار ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں روزہ ہونا چاہیے. روزہ یہ نہ ہو کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، حلال چیزوں سے ہم رک گئے، کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، حلال جو ہے وہ اپنی ازدواجی تعلقات سے رک گئے، اسی کا نام روزہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں میں مبتلا ہیں، سارا دن بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، آنکھوں سے جو ہے وہ نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس پر کہ بھئی روزہ بہلا رہے ہیں. روزہ بہلانے کے لیے کیا قرآن مجید نہیں ہے؟ عبادات نہیں ہے؟ ذکر و اذکار نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں بھئی ہے نا. تو اس لیے استغفار ہوگا تو یقیناً یہ سارے نتائج بھی مرتب ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑ لو. تو ایک چیز کلمہ طیبہ ہے کثرت کے ساتھ، اور دوسری چیز ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ کہتا ہے. تو یہ دو چیزیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا مالک و خالق راضی ہو جائے. اور دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایسی ہیں کہ اس کو کیے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا طلبگار ہوں، مجھے جنت عطا فرمائی. والنجاۃ من النار، اے اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لیجیے. یعنی دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب، یہ کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں چار کام کرنے کے ہیں. کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب اور دوزخ سے اللہ کی پناہ. یہ چار کلمات، یہ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں اس ماہ مبارک میں. دیکھیے جب ہم جنت مانگیں گے تو گویا کہ دعا کریں گے نا، اور دوزخ سے بچنے کی، اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگیں گے تو بھی دعا کریں گے، یا اللہ میں اس سے بچا لیجیے، یہ دعا ہے. تو اس ماہ مبارک میں دعا کی بھی کثرت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ماہ مبارک جب آیا کرتا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ مستعد ہو جاتے تھے. حالانکہ آپ کی عام زندگی بھی کچھ کم نہیں تھی، راتوں کو جاگنا یہ ہمیشہ کا معمول تھا. لیکن جب رمضان آ جاتا تھا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی عبادت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے تھے. تو وہ نبی جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کے لیے جنت بنائی گئی، ان کا تو اس قدر اہتمام ہے کہ ساری رات جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم جو ہے وہ بڑے خراٹے لیتے رہیں، سوتے رہیں. یقیناً یہ ناقدری کی بات ہے، وہ قدر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے اتنا مجھ پر فضل و کرم کیا ہے تو کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟
تو میرے عزیزو، جب اللہ نے ہم پر اپنا فضل و کرم کیا ہے، ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دیا، اس مہینے کے فضائل کا ہمیں علم ہو گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو ایسے ہی جانے نہ دیں، بلکہ اس کی جو ہے وہ قدر کریں، اس کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے اس درجے کی عبادتیں نہیں ہوتی، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ جسمانی طاقتیں بھی اللہ عطا فرماتا ہے، روحانی طاقتیں بھی وہی عطا فرمائے، اس لیے اللہ سے مانگیے۔ تو بہرحال اس ماہ مبارک کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ، یعنی عاجزی اس میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور اسی حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آج صبح فجر میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ انسان ہیں، جب میں ان کو پیدا کر رہا تھا آدم علیہ السلام کو، تو تم نے کہا تھا کہ اے اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے کہ جو فساد کرے گی، جو خون بہائے گی۔ تو لیکن جب انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، رغبت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طریقے سے رات دن عبادت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ہماری وجہ سے فخر کریں کہ میرے بندے کو دیکھو کس طریقے سے مجھے پکارتا ہے، کتنی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں اس کی۔ تو یقیناً ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تنافس کو دیکھتے ہیں تمہارے، اور تنافس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس، کہ بھئی یہ آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، میں انشاءاللہ 8 پڑھوں گا، یہ روزانہ قرآن مجید 1 پڑھتا ہے، میں انشاءاللہ جو ہے 2 پڑھوں گا، 1 پارہ پڑھتا ہے میں 2 پارے پڑھوں گا۔ تو یہ نیک کاموں میں آگے بڑھنا اور اس کی حفظ کرنا، یہ تنافس ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ میں ناکارہ ہوں، یہ انہوں نے تواضعاً فرمایا، ورنہ یقیناً بڑے نیک صالح انسان، لیکن فرمایا کہ میں اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے یومیہ 15-20 پارے بآسانی پڑھ لیتی۔ یہ خواتین کی بات کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ میرا دل دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 40-50 سال پہلے کی بات، اور ابھی بھی الحمدللہ ایسے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ بعض نوجوان آتے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ کو کہ یومیہ الحمدللہ 10 پارے یومیہ پڑھنے کا معمول، یعنی تیسرے دن قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ اس ماہ مبارک میں بطور خاص، اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن مجید زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، صحیح طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے شہر قرآن بھی ہے۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس مبارک قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس ماہ مبارک کی قدردانی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر تم نفلی عبادت چاہے 2 رکعت بھی نہ پڑھو، لیکن اگر اس پورے مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ گناہوں کو ترک کیجئے، گناہوں کو چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے لمحات کو، ساعتوں کو اللہ تعالیٰ قدر کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے بھی اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، رات میں قیام بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی اور عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔